السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ میرا نام ناصر ہے، ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری ایک بہن ہے۔ ابو سرکاری ملازم تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور امی میرے ساتھ رہنے لگیں۔ ہم سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد بڑے بھائی ابو کی جگہ سرکاری ملازم لگ گئے اور ان کی پوسٹنگ شہر سے باہر ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں شہر سے باہر جا کر رہنا پڑا۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی چلی گئی۔ میرا اپنا کام ہے جنرل اسٹور کا۔ امی میرے ساتھ رہتی ہیں، جگہ میرے ابو کے نام ہے۔ بہن کی شادی اسی شہر میں ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ میرے 3 بچے ہیں اور آپا کے بھی 3 بچے ہیں۔ ہماری بہن بہت خوددار ہے، ہم جانتے ہیں، مگر جب آنکھوں پر دولت کا پردہ پڑا ہو تو ہم بھائی کہاں بہنوں کو دیکھتے ہیں۔ میری امی بہت سادہ طبیعت کی مالک ہیں، وہ میرے بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہیں اور اکثر عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ میری بہن کا مہینے میں 1 چکر میرے گھر کا لازمی ہوتا ہے۔ آج میری بہن آئی تو امی کا چہرہ کھل اٹھا، وہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ بچے بھی نانی نانی کہہ کر گلے لگ گئے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو آپا کو دیکھا تو میں نے منہ بنا لیا کہ آج پھر یہ آ گئی ہیں۔ بچے جیسے ہی ماموں ماموں کہتے ہوئے آگے بڑھے تو میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی اور ان کو پیار کرنے لگا۔ پھر آپا کو سلام کر کے کمرے میں چلا گیا تو کمرے میں میری بیوی پہلے ہی منتظر تھی اور مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا میں کھانا کھانے آیا ہوں، بس میرے لیے کھانا لاؤ اور اپنی فضول باتیں بند کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا مگر دل میں آپا کو برا بھلا کہنے لگا۔ میری بیوی کھانا لے آئی اور میں نے کھانا کھایا اور جب میں باہر جانے لگا تو امی ہاتھ میں ایک لسٹ لے کر آ گئی اور بولی بیٹا ناصر یہ کچھ سامان ہے، یہ تو لا دینا۔ میں ایک دم بولا امی گھر میں تمام سامان تو موجود ہے، پھر آپ کو سامان کی کیا ضرورت ہے؟ امی نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کچھ پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر کہا بیٹا یہ پیسے بھی ہیں، تیری آپا نے کچھ سامان منگوایا تھا مگر تیرا بہنوئی بھی ضد کا پکا ہے، اس نے نہیں لا کر دیا، اس لیے اس نے یہ پیسے اور لسٹ تیرے پاس بھیجی ہے۔ میں ساری بات پہلے ہی سمجھ گیا تھا، مجھے پتا تھا میری بہن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے بہنوئی کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے ان سے جتنا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، مگر ہم بھائیوں نے کبھی اپنی بہن سے نہ پوچھا کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ ہم تو بس اپنے اپنے گھروں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپا جب بھی آتی اسی طریقے سے امی کو لسٹ تھما کر سامان منگواتی اور میں خاموشی سے لا کر دے دیتا تھا۔ ایک دن میری بیوی غصے میں بولی یہاں ہمارا گزارا کرنا مشکل ہے اور تمہاری بہن ہر مہینے آ جاتی ہے اور تھیلے بھر بھر کے سامان لے جاتی ہے۔ اپنی امی سے کہو ہمارا بھی خیال کریں، وہ صرف اپنی بیٹی کا بھرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی تمام باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور جب بھی آپا آتی میرا رویہ ان سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی کی تو پہلے ہی ان سے نہیں بنتی تھی۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے جاتے ہوئے آپا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر جاتی اور دعائیں کرتی۔ اس بار آپا آنکھوں میں آنسو لیے اداس ہو کر میرے گھر سے گئی، لیکن میری آسانی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ اس بار میں نے ان کی بہت دل آزاری کی تھی۔ ان کے جانے کے کچھ دن بعد میرا بیٹا بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بہت سے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا اسے ٹی بی ہے۔ میں اب کام پر کم جاتا جس کی وجہ سے میری دکان ٹھپ ہوتی جا رہی تھی اور میرے ہاتھ میں پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب تو گھر کا سامان لانے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے اپنے بھائی سے کچھ مدد مانگی تو بھائی اور بھابھی نے 1000 باتیں کر کے واپس لوٹا دیا۔ میں اور میرے بیوی بچوں کا گزارا صرف امی کی پینشن سے ہو رہا تھا۔ یہ بھی شکر ہے کہ امی کے پاس پینشن تھی، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ اس دن ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اس اسٹور میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کہاں سے سامان ڈالوں، کیونکہ دکان کو بڑھانے کے لیے بھی پیسے درکار ہیں اور اس دور میں کوئی ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جو جمع پونجی تھی وہ بچے کے علاج پر لگ گئی، اللہ کا شکر ہے اب تو بچہ ٹھیک ہے اور صحت یاب ہو رہا ہے۔ اب مجھے معاش کی فکر پریشان کر رہی تھی۔ ایک دن میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا کہ آپا آ گئی، آج ان کے ساتھ بچے نہیں آئے۔ میں نے آپا کو سلام کیا اور باہر جانے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی ناصر بھائی۔ میں نے کہا جی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے باہر جانے کی طرف اشارہ کیا تو آپا بولی میری بات سن کر جانا اور امی کے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے امی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے امی کے کمرے میں چلا گیا، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی بھائی کیوں پریشان ہو؟ میں بولا آپی آپ کو تو سارے حالات کا پتہ ہے۔ انہوں نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے سونے کا کنگن اتار کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولی بیٹا میں تیرا درد نہیں دیکھ سکتی، یہ اچھے دنوں میں تیرے بھائی نے مجھے بنوا کر دیا تھا، آج یہ تیرے کام آ جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر لو۔ پھر انہوں نے امی سے اجازت لے کر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو میں انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل اور سر پر پرانی بوسیدہ رنگ والی چادر ہے وہ میری بہن میرا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی، اس نے اپنی تکلیفوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہی ماں ہے جسے میں منع کرتا تھا
کہ آپا کو یہاں سے راشن مت دیا کرو۔ یہ فرق ہوتا ہے بھائی اور بہن کی محبت میں۔ بہنیں اپنے بچوں کی خوشیاں تک بھائیوں پر وار دیتی ہیں اور بھائی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔